اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم يا حي يا قيوم السلام عليك يا خاتم النبيين صلوات الله عليك يا خاتم النبيين اما بعد تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مولانا اللہ یار خان کی کتاب دلائل السلوک سے مطالعہ کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں ہم اولیاء اللہ کے مناصب پر تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور اس کے ضمن میں ایک موضوع ابھی رہتا ہے اور وہ موضوع ہے مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ تو ہم آج اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ مولانا اللہ یار خان صاحب اس سلسلے میں اپنی کتاب دلائل السلوک میں کیا فرماتے ہیں۔ مولانا اللہ یار خان صاحب فرماتے ہیں، عام طور پر یہ خیال ایک عقیدے کی حیثیت اختیار کر چکا ہے کہ جب کوئی انسان منازل سلوک طے کر کے عارف باللہ ہو جاتا ہے تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دعا بہرحال ایک درخواست ہے، حکم نہیں۔ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، مگر ان کی بھی ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ سب انبیاء سے ارفع ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ دعا جو رفع اختلاف امت کے متعلق تھی منظور نہ ہوئی۔ تو یہ خیال کرنا کہ کسی عارف کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے سراسر زیادتی اور کم فہمی کی دلیل ہے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک اولیاء اللہ میں سے صرف غوث، قیوم، فرد، قطب وحدت اور صدیق مستجاب الدعوات ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے تو ناممکن نہیں ہے۔ ان 5 مناصب کے حضرات بھی کوئی خود مختار مافوق الاسباب ہستیاں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محتاج ہیں اور اسی کے حضور دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ ان کا دعا کرنا ہی ان کے محتاج ہونے کی دلیل ہے، اور یہ حضرات دعا بھی بِإِذْنِ اللہ مانگتے ہیں، یعنی اللہ کے اذن، اللہ کی اجازت سے مانگتے ہیں، اللہ کے حکم سے دعا مانگتے ہیں۔ بس مستجاب الدعوات ہونے سے مراد یہ ہوئی کہ ان حضرات کی اکثر دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور اگر ان کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ ان کے منصب کے منافی نہیں، ہر کس و ناقص کی بھی تو بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ابلیس کی یہ درخواست اللہ تعالیٰ نے منظور فرمائی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اس دن تک مہلت دے جب سب کو اٹھایا جائے گا۔ یہ بھی دعا ابلیس کی قبول ہوئی تھی۔ کسی ایک دعا کے قبول ہونے یا بعض دعاؤں کے قبول ہونے سے کوئی مستجاب الدعوات نہیں ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرنے کے لیے کچھ آداب ہیں، اور دعا کی قبولیت کے لیے چند شرائط ہیں۔ کتاب و سنت میں ان شرائط کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس سے سب سے پہلے ہے غذا کا حلال اور پاکیزہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ایک گروہ انبیاء پاکیزہ رزق کھائیے اور نیک عمل کیجیے، اور اہل ایمان زمین کی پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی گئی تو سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، رزق حلال کھاؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، انسان جب لقمہ حرام پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اور جس انسان کا گوشت حرام غذا سے بنا ہو
اس کے لیے آگ ہی بہتر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان، پاکیزہ رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، سر کے بال پر اگندہ اور غبار آلود ہیں، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا پینا حرام کا ہے، لباس حرام کا ہے، غذا حرام کی ہے، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول کی جائے گی؟ دوسری شرط یہ کہ لباس کا پاک ہونا اور حلال کی کمائی سے تیار ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لباس تقوی کا اچھا ہے، اور فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لباس کو پاک صاف رکھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام مال پایا اور اس سے قمیض بنائی اور پہنی، اس کی نماز قبول نہ ہوگی جب تک اس لباس کو اپنے وجود سے جدا نہ کر دے۔ بدن کا پاک ہونا حد سے کبیر اور صغیر سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مسجد میں ایسے مرد ہیں جو پاکیزگی کو دوست رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے سحر کا وقت ہونا، اور اہل تقوی سحر کے وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ اور دعا میں استقبال قبلہ یعنی قبلے کی طرف رخ ہونا اور خلوص نیت، بس اللہ تعالیٰ کو خلوص دل سے پکارو، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک اور شرط یہ ہے کہ ادب سے دو زانوں بیٹھ کر دعا کرنا، یعنی ہاتھوں کو پھیلائے، شانوں تک اٹھائے اور کھول کر رکھے، اور ادب خشوع و خضوع کا خیال رکھے، اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و حسنیٰ کے ساتھ دعا مانگے، اور منقولہ دعائیں پڑھے، اور انبیاء اور اولیاء اللہ کے توسل سے بڑی دھیمی آواز سے دعا کرے، اور دعا ختم کر کے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر دے۔ دعا کی قبولیت کے ضروری ہے کہ قبل از دعا کسی عمل صالح کا ہونا چاہیے، دعا کسی کے قطع رحمی کے لیے نہ ہو، دعا میں حرام اور گناہ کا مطالبہ نہ ہو، دعا امر محال کے لیے بھی نہ ہو، اور مقبولیت دعا میں جلدی نہ کیا کیجیے کہ اس میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے بس ابھی دعا کی ہے کہ ابھی دعا قبول ہو جائے، اگر ایسا نہ ہو تو دعا ہی ترک کر بیٹھے۔ مستجاب الدعوات ہونے کے لیے متقی ہونا شرط ہے، اور متقی کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اس وقت تک متقی نہیں ہو سکتا جب تک اس چیز کو ترک نہ کر دے جس میں بظاہر حرام کا شبہ نہیں، مگر اس اندیشے سے کہ وہ چیز کہیں حرام تک نہ لے جائے۔ فائدہ یہ ہے کہ متقی کے لیے مشکوک مال، غذا، لباس وغیرہ سے اجتناب لازمی ہے۔ یہ حرام کھانے والا جہنمی ہے، اور جہنمی متقی نہیں ہو سکتا۔ دعا کی عدم قبولیت، بعض دعا کرنے والوں کی دعا قبول نہ ہونے پر اعتراض نہ کیا جائے، کیونکہ دعا کا قبول نہ ہونا کسی شرط میں خلل واقع ہو جانے کے سبب سے ہوتا ہے، جیسا کھانے پینے اور لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے، یا دعا کرنے والے نے جلدی کی، یا کسی گناہ یا قطع رحم کی دعا کی، یا دعا تو قبول ہو گئی مگر مطلوب کے حصول میں اس بندے کی مصلحت کی وجہ سے تاخیر کی گئی، یا کسی ایسے امر کی وجہ سے تاخیر ہو گئی جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ بعض اوقات دعا تو قبول ہو جاتی ہے مگر قبولیت کا ظہور مدت کے بعد ہوتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر اثر 40 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، تو اس کا اثر 18 سال کے بعد ظاہر ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا تو قبول ہو گئی مگر 13 سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔ اور دعا کی قبولیت کے متعلق علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس شخص کی دعا کی قبولیت پر اتفاق ہے جو ذکر الہی کا عادی ہو اور ذکر سے انس پیدا کر چکا ہو، ذکر الہی کا احساس پر ایسا غلبہ ہو کہ ہر سانس میں، نیند میں، بیداری میں غفلت نہ ہو، ایسا شخص مستجاب الدعوات ہوتا ہے اور قبولیت صلات سے نوازا جاتا ہے۔ اور یہ دوام ذکر الہی شخص کو حاصل ہوتا ہے جس کا تعلق کے قلبی ماتوہ اللہ سے بالکل منقطع ہو چکا ہو، لیکن یہ ذکر مختص ہے ذکر قلبی سے،
فائدہ یہ ہے کہ معلوم ہوا کہ مستجاب الدعوات وہ شخص ہوتا ہے جس کا تعلق قلبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ہو، مخلوق سے قلبی انقطاع مکمل ہو، تزکیہ نفس مکمل ہو چکا ہو، دوام ذکر حاصل ہو۔ یہ اوصاف صرف اولیاء اللہ کاملین میں پائے جاتے ہیں، اس لیے مستجاب الدعوات بھی وہی ہوتے ہیں۔ شیخ ابن الحمام نے اپنی کتاب صلاح المومنین میں دعا کا طریقہ یوں بیان فرمایا ہے کہ ابتدا یوں کرے: الحمدللہ رب العالمین الحی القیوم العلی العظیم والرحمن الرحیم السمیع العلیم الاول القدیم الحلیم الحکیم حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ ولا تحصی ثناء علیہ وکما اثنى علی نفسہ فلک الحمد حتی ترضی۔ پھر کہے: اللہم صلی وسلم وشرف وکرم وعظم علی رسولک سیدنا محمد النبی الامی الطاہر الزکی وآلہ الطیبین وصحبہ المحققین وسلم علیہم تسلیما عدد ذکرہم الذاکرون وغفل عن ذکرہم الغافلون۔ پھر اپنا مطلب پیش کرے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آج ہم نے جو ہے مستجاب الدعوات کے حساب سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ تو اولیاء اللہ کرام جو ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اور مستجاب الدعوات ہونے سے مراد نہیں کہ ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ان کی دعائیں ناقبول بھی ہوتی ہیں، ان کے منصب یا ان کے منصب ولایت کے منافی نہیں ہے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی عنایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے ازواج کو، آپ کی اولاد کو صحت، خوشحالی، عنایت عمر کی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔